میرے بھائی آج ہماری آپ کی یہ بری استھتی اس لیے ہے کیونکہ انہی ناقبت اندیش جو کچھ مولوی حضرات ہیں، جو مولانا کہے جانے والے لوگ ہیں، جو صوفی حضرات ہیں، انہوں نے سیاست کو اپنے لیے ایک شجرے ممنوعہ سمجھا اور سیاست کو کبھی دین کا حصہ مانا ہی نہیں انہوں نے. اور جب بھی مسلمان کبھی سیاست کے لیے ایکجٹ ہوئے اور انہوں نے اپنے کوئی پلیٹ فارم بنانا چاہا تو ایسے ہی محمود مدنی جیسے لوگ اٹھے اور انہوں نے ان کے سیاسی مخلص قائدین سے ان کو بدظن کیا. اور اس طرح یہ مسلمان الگ الگ پارٹیوں میں بکھرا رہا، الگ الگ پارٹیوں میں بٹتا رہا، اور کبھی ان کے در پہ کبھی ان کے در پہ دوسروں کے لیے دریاں بچھاتا رہا، کبھی اس کے لیے دری نہیں بچھائی گئی. وقت کی یہ ضرورت ہے. ہمارے ملک میں بسنے والے ہر سماج کی ایک پارٹی ہے، ہر قوم اور برادری کا اپنا ایک نیتا، اپنا اس کی ایک تشخص ہے، اس کا ایک پہچان ہے. اس کی ایک واحد مسلمان ہے کہ جس کی اپنی کوئی پہچان ہی نہیں ہے، اپنا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے، اپنا کوئی قائد ہی نہیں ہے. وہ کبھی ان کے در پہ کبھی ان کے در پہ 70 سے زائد سالوں تک اسی طرح استحصال ہوتا رہا. صرف ان سیاسی پارٹیوں نے اس کا ووٹ بینک حاصل کیا اور پھر اس کو سائڈ کر دیا. آج ہمارے حق کے لیے کوئی بولنے والا ہے ہی نہیں یار میرے بھائی. ابھی دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ جب یہ امتیاز جلیل صاحب نے ابھی جو ریلی نکالی ہے، اتنے دن سے وہ بکواس اور مہینے سے زائد ہو گیا، اس خبیث کو گرفتار نہیں کیا گیا. وہ کھلے عام ہمارے نبی کو گالیاں دیتا رہا، ہمارے مذہب پہ الزام لگاتا رہا، اور وہ گنڈا آ کر کے ہمیں برابر دھمکیاں کھلے عام دیتا رہا. لیکن جب اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو ایک پرامن اور شانتی کے ساتھ انہوں نے ایک ریلی نکالی اور حکومت کو اپنی طاقت کا اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہا، اور اس کو وہ راہ دکھائی کہ یہ حکومت اور ہمارا ملک اگر صحیح سے چل سکتا ہے تو سمویدھان سے چل سکتا ہے، قانون کے پالن کے ساتھ ہی چل سکتا ہے. تو انہوں نے جا کر کے ایک پرامن ریلی نکالی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سب ہمارے ملک کے ناگرکوں کے حق کی بات تھی. اور ایسے بدماشوں اور گنڈوں کو جو ملک میں نفرت گھولنا چاہتے ہیں اور ہندو مسلمان کر کے بانٹنا چاہتے ہیں، زہر بو رہے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کی مانگ کی وہ ریلی تھی. وہ MIM کی کوئی خاص ریلی نہیں تھی، وہ پارٹی کی ریلی نہیں تھی، وہ ہمارے ملک کے دوسری سب سے بڑی آبادی کے حق کی بات تھی، اور ملک میں قانون اور سمویدھان کے نفاذ کی بات تھی، اور اس کی ریلی تھی. اس کے لیے امتیاز جلیل صاحب نے کہتے ہیں تمام سیکولر پارٹیوں کے نیتاؤں کے پاس ایک خط لکھا، لیٹر لکھا سب کے پاس کہ آؤ یار ہم سب مل کر کے اپنے ملک کو بچائیں، اپنے سمویدھان کو بچائیں. اور ملک جو بے راہ روی کا شکار ہو گیا ہے، سیاسی حکمران جو ہیں اس وقت وہ ایک خاص کمیونٹی کا صرف لحاظ کر رہے ہیں، ملک کے اکثریتی طبقہ کو دیکھ کر کے خوش کر کے اس کا بیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں. آؤ ہم اپنے ملک کو بچائیں ایسے نفرتی چنٹوؤں سے، آؤ مل کر کے ملک کو سب کو ساتھ جوڑیں اور سب کے حقوق کی بات کریں. تو کہتے ہیں اس ریلی میں انہوں نے سب کے پاس لیٹر لکھا، لیکن کوئی ایک بھی سیکولر پارٹی کا نیتا اس ریلی میں شامل نہیں ہوا، ایک بھی ریلی میں شامل نہیں ہوا. کیوں بھائی؟ کیونکہ اس میں مسلمان تھے کیا؟ اس میں مسلمان کی بات ہو رہی تھی، مسلمانوں کے نبی کی بات ہو رہی تھی، مسلمانوں کے اوپر جو اتیاچار ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھ رہی تھی. اسی لیے تو شامل نہیں ہوئے نا کہ اکثریتی طبقہ ملک کا تم سے ناراض ہو جائے گا، اور پھر کہتے ہو کہ ہم محبت کی دکان چلا رہے ہیں. محبت کی دکان تمہاری صرف جو ہے اپنے لوگوں کے لیے ہے، ملک کے اکثریتی طبقہ کے لیے ہے، سب کے لیے تمہاری محبت کی دکان کھلی اور مسلمانوں کے لیے تم نے اس کو بند کر دیا. تو میرے بھائی بہت ضرورت ہے، اگر ہم اپنی استھتی، کہتے ہیں اللہ کا فرمان ہے نا، اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کوئی قوم خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ کرے. اب ہمیں اپنی حالت بدلنے کی فکر کرنی پڑے گی، اور اب ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا پڑے گا. یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اپنی قیادت کو مضبوط کیا جائے، ورنہ یوں ہی تمہارے مہرے پٹتے رہیں گے، تمہیں مات ہوتی رہے گی.
وہ کہا نا کسی نے کہ تیری خود ستائیوں نے تجھے کھو دیا ہے اتنا، نہ صنم ہی تجھ سے خوش ہے نہ خدا ہی تجھ سے راضی، اور تیرے مہرے پٹ رہے ہیں تجھے مات ہو رہی ہے، تیرے مہرے پٹ رہے ہیں تجھے مات ہو رہی ہے، ذرا رخ بدل لے ناداں تیرے ہاتھ میں ہے بازی۔ اب جب تک ہم اپنی روش نہیں بدلیں گے، جب تک ہم ان کی چاپلوسی نہیں چھوڑیں گے، جب تک ہم ان کے لیے دری بچھانا نہیں چھوڑیں گے، اور جب تک ہم اپنی قیادت کو مضبوط نہیں کریں گے، اپنی آواز کو مضبوط نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے ایم ایل اے ایم پی بنا کر کے سنسد میں نہیں بھیجیں گے، پارلیمنٹ میں نہیں پہنچائیں گے، جب تک ہمارے حق کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، یوں ہی تمہارے بچے کٹتے رہیں گے، تمہاری مسجدوں پہ حملے ہوتے رہیں گے، تمہارے نبی کو گالیاں دی جاتی رہی ہوں گی، اور تم پر اتیاچار ہوتا رہے گا، اور کوئی تمہارا نام تک مسلمان لفظ تک بولنا گوارا نہیں کرے گا۔ بہت ضروری ہے ایسے وقت میں کہ اپنی قیادت کو مضبوط کیا جائے، ورنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، قرآن نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ مسلمان سب سے بہترین قوم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے آئی ہے، یہ انسانیت کو ظلم سے بچانے کے لیے آئی ہے، یہ اللہ کے دبے کچلے لوگوں کو، غریبوں کو سرکشا دینے کے لیے آئی ہے۔ آپ بتائیے، جب تک آپ کے پاس طاقت نہیں ہوگی، جب تک آپ کے پاس پاور نہیں ہوگا، جب تک آپ سیاست میں حصے دار نہیں بنیں گے، جب تک آپ کے پاس کرسی نہیں ہوگی، تو آپ تو خود ہی اتیاچار آپ پر ہوگا، آپ تو خود ہی سرکشا کے محتاج ہوں گے۔ تو جو قوم خود ہی سرکشا کی محتاج ہو وہ دوسروں کو سرکشا کیا دے گی؟ جو قوم خود ہی مدد کی محتاج ہو وہ دوسروں کی مدد کیا کرے گی؟ اور جب ہم مسلم قیادت کی بات کرتے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف مسلمانوں کی قیادت کی بات کرتے ہیں، یا صرف مسلمانوں کے انصاف کی بات کرتے ہیں، یا صرف مسلمانوں کی مدد کی بات کرتے ہیں، یا صرف مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، جب ہم مسلم قیادت کی بات کرتے ہیں تو قرآن کی روشنی میں ہم ساری انسانیت کی قیادت کی بات کرتے ہیں، ہم ساری انسانیت کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ وہ کسی بھی سماج کا دبا کچلا بندہ ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا بندہ ہو، اگر اس کے ساتھ اتیاچار ہو رہا ہے، اس پہ ظلم ہو رہا ہے، تو مسلمان طاقت میں ہوگا تو اس کو ظلم سے بچائے گا، مسلمان پاور میں ہوگا تو اس کو اتیاچار سے روکے گا، مسلمان پاور میں ہوگا تو اس کی مدد کرے گا۔ اور اگر تمہیں مسلم قیادت سے اتنی نفرت ہے تو ٹھیک ہے، ہم مسلم قیادت کی اتنے خواہاں بھی نہیں ہیں، تم ہی اللہ کی دھرتی پہ انصاف قائم کرو، تم بھی سنویدھان لاگو کرو اور قانون کے اعتبار سے ملک کو چلاؤ، ظلم سے لوگوں کو بچاؤ، لوگوں کے ان کے حقوق دو، نوکری دو، روزی پانی دو، روٹی دو، تو پھر چلاؤ۔ آپ کو ہمیں کیا غرض ہے؟ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، 70 سال تک ہم آپ کے ساتھ رہے یار، ابھی تک تو ہم نے اپنی قیادت کی بات نہیں کی، لیکن آج ہم اپنی قیادت کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اب سیاست ایک مذہبی سیاست ہو گئی ہے، ملک کے اکثریتی طبقہ کو صرف خوش کرنے کے لیے ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے یہ ساری دین کی فضیلتیں حاصل کرنے کے لیے اور حقیقی معنوں میں خیر امت بننے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اپنی قیادت کو مضبوط کریں اور انسانیت کی خدمت کریں۔